محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم المظلوم اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی جمیع الائمۃ الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین بے شمار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین علیہ السلام خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس چورایا قبول بانی مجلس میرے عزیز شوکت عباس راندی یہ صفحہ ماتم آج دے دن دی نوکری محنت خرچ اخراجات یہ سارا اہتمام آل محمد دے دربار قبول ہو خالق کائنات جمیع مومنین مومنات مرحومین نو جوار آئمہ جگہ عطا فرما خصوصاً انہاں دے بھائی شہید ڈاکٹر نصرت انہاں دی والدہ اور باقی بزرگ مرحومین مالک کائنات انہاں دے درجات بلند فرما قیامت دے دن بے نیاز خالق ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب کر مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ہوئے علی علی کر دے میرے معزز سامعین میں 2 سال اگے بھی پڑھ گیا لیکن ابتدا ہوندی آئی مجبوری ہوندی آئی میری میں کدائیں وہیں پڑھنا ہوندہ تے آمنا ہی پہندا میں نے ویسے بہت پیارا ہے میرا عزیز ہے اور وہ آپ بھی دسیں ہوندہ ہے مجلس کہ جدہ میں محرم پڑھدا مشاگردیز سن 67-68
یہ راتی وہندا اتھے بہ کے مینوں مروڑے دیندا تے گل کائی نہ کردا. ایک دیڑے میں پوچھیا، میں کہا چھوڑا تو کون ہے تے کدے آنا ہے؟ کہ جی میں گلفام مولانا دا بھانجا تے مینوں شوق کے ذاکری دا دعا فرمایو. میرے منہ جو نکل گیا، میں کہا وائن تو پہاڑ جیڑا ذاکر بنوائے سے. وہ مولا نے اس نے بنا دیتا. پھر دے نال بائیکاٹ بھی ہوئے، لیکن سب تو پہلے وہ بائیکاٹ میں تروڑے آئے. تو ہن بھی مینوں اوکھا جا ٹائم کرنا پیا ہے. کافی سارا سفر ہے جتھے میں جا کے مجلس پڑھنی ہے. پھر اس ایک فرمائش بھی میں نے کر دیتی ہے مصائب دی. بسم اللہ. اور وہ مصائب پڑھے آئی میں نے کدیں ہو گئے 13-14 سال. تے ہن کچھ گلاں وچ یاد نہیں بھی رہندیاں، کیونکہ جس ویلے سن ڈھلدا ہے میں ہن 80 دے نیڑے ہاں. یہ تو انہاں دی کرم نوازی ہے نا بہن بھراواں دی. جو دوئے محکمے والے 50 سال تو بعد چھٹی کریں دیں، اے 80 سال دے مدا خان نو الٹا درجہ ودھائی آندے. یہ انہاں دی لجپالی ہے. او وقت میں جس ویلے آیا تو کچھ میں مت سوچیندا ہی رہا، کیونکہ بھولنا بھی تو بڑھیپے دی ایک جز ہوندا ہے. نانا سچا جس تو صورت نہ ہی پکی چھا دیتا غریب. بسم اللہ. باقی ساری زندگی میری گزری تھائیں ملتان اچ پڑھدیاں، جوانی بھی بڑھے پائی. جڑے وہ ذاکری الفاظ ہوندے انہاں دا میں عادی نہیں. اج تائیں زندگی اچ اے نہیں آکھیا میں ادھر ویکھو توجہ کرو 60 سال اچ کدائیں نہ سن سو کہیں کیسٹ اچ. جو اکھا کے توجہ کراونی ہوئے تو پھر خطابت دا کیڑا لطف ہے نا. باقی جڑے ہوندے نو توجہ کر تے روون دی تیاری تے ہن پٹن دی تے ہن کھلو کے پٹے سے تے ہن یہ کرے سے، یہ صرف لفاظیاں انہاں دے وچ کچھ نہیں. ایک اجڑے ہوئے خاندان دی داستان ہے غم. تو جتنا کسی نو تعلق ہوندا ہے اتنا ہی اس نو درد آویندا. ساڑی ذمہ واری ہوندی ہے پڑھنا، رواونا ذمہ واری نہیں. رونا ہر بندے اپنے گناہ دھوان واسطے، اپنی عبادت واسطے. اگر کسی ہنجوں وہامنیاں تو پاک رسول دے فرمان دے مطابق کہ میرے حسین دے غم میں اگر آنسو تر آوے آنکھیں لڑے ہی نہیں، اترے ہوئے آنسو گناہ نو انج دھو چھڑیندا ہے جی میں بچہ تختی تے لکھتا ہے کچی سیاہی نال تے موڑ پانی نال دھو چھڑے انج دھو دے ہووے معرفت نال. پرانا بندہ ہن اج کل دے دور ہی ویدا ودا عجیب عجیب رنگ آ گئے. وہ محنت والی ذاکری جدوں ذاکر ممبر تے محنت کر کے مجلساں پڑھدے ہیں وہ دور تو ہن مک گیا. ایک بندہ محنت دی ذاکری کردا ہے گھنٹہ، تو اس تو بعد ایک اٹھیندہ بھی جونی آ رہی ہے تو ٹیماں اٹھی کے کھلو ویندیاں پٹھیں تے بان تے تروٹ پچھے بندے آ کے او جی فنائی کر دیتی. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی، یہ ریاکاری ہے. یہ مشن حسین دی مدد نہیں توہین ہے. جی ہاں اگر ویکھو نا درجہ اتنا فرمایا ہے کائنات میں رسول نے، من بکا او ابکا او تباکا. اے علماء تو پوچھو یہ دا معنی جیڑا روے روان دی شکل بنائے یا کہیں نو روائے. میں رسول پہ فرمینا او تے جنت واجب ہے. تے جدوں ایڈا وڈا درجہ کائنات دے رسول نے رکھ دیتا ہے، پھر اس عزاداری وچ ریاکاری کرنی برباد کر دے اپنے عمل. چھویں آقا نو بیٹھا تھا تھیندا ابو بصیر کہ مولا آج فلانی جات گئے ہاں
اتنے تیرے دادے دا مصائب پہ پڑھیندا اسی مولا وقت روندے رہے ہیں فرمائندے بھلا ہونے مظلوماں نو روندے ہو بھلا ہونے اے مولا ابو محمد تک کوئی نہیں رونا یہ بھی ایک صحابی ہے فرمائندے کمیں بیٹھا رہا ہے بس مولا چپ کر کے ہیٹھ منہ کر کے بیٹھے فرمائندے شفاعت اس دی بھی کرے سا مولا رونا تو کوئی نہیں فرمایا جتنی دیر بیٹھا رہا ہے ایک کچھ سچیندہ تو رہے ہو سی بھئی ایک گھر اجڑیا کیوں آ جتھے اے مقام ہوئے اتھے نیاز حسین بات نہ ہو وہ واقعہ یہ ہے جی جدہ میں نے آکھیا گیا ہے کوفے دے جسے مرکز آنا میرے آقا امیر المومنین دا سرکار نے پائے 5-6 منٹ دی تمہید ہے اس تو بعد ترائے وینن اللہ کرے سی میں نے سارا یاد یاسن بلسا نہیں مولا کرے سی مولا دی شاہی آئی ظاہری دور دے وچ ظاہری خلافت دا زمانہ اور کچھ مومن تو وہ ہیں جڑے ہر نماز امام دے پیچھے پڑھتے ہیں کچھ تھوڑے جے دور والے ہوندے ہیں جڑے وہ جمعے دے جمعے آندے ہیں ایک وسطی یہ رہے کوفے تو تقریباً 20 میل دے فاصلے تے بستی رہے کوفے چو 20 میلے سدھی شمال تے کربلائے چو 22 میلے شمال مشرق گل ذہن چاہ گئی ہے اتھوں دا بھی ایک محب مولا دا زید بن اقسم یہ 2 بھرا ہیں نمیر بن اقسم تے زید بن اقسم نمیر دشمن اہل بیت ہے زید محب اہل بیت ہے نمیر او ملعون ہے جس دا پتر حسین ہے ہون تا گل سمجھ آ گئی ہے حسین بن نمیر یہ وہ زید آندہ مولا دے کول جمعے دے جمعے نماز پڑھن یہ جیسے لے آیا ہے نا 39 ہجری اچ نماز پڑھی جمعہ پڑھنے بعد مولا اتھائیں رہن دے ہیں رات صبح پھر مولا رخصت کریں شہر تو باہر تک آندے ہیں اتھو تائیں نال آئے مولا نے فرمایا اچھا بھائی خدا حافظ گھوڑے تے چڑھو ایک گھوڑے تے چڑھن لگا تے مولا فرمایا زید ہون جدنا میں نا اگلے پھیرے تا اپنی دھی نو نال لئی آویں اے امام دے پیرہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے میں گواہی دینا کہ واقعی تسی غیب جان دے ہو فرمائندے نے کہ میں کہ بلا میں تو آج تائیں نہ ہی کدی نہیں لیا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہوئی ہے یا میں تھے پتر کوئی نہیں میں تھے اکا دھیئے تو تسی آپ پہ فرمائندے ہو تو یہ تو نہیں فرمایا میاں بیوی ہویا ہے یا پترو بھی تو تنہیں لایا ہویا ہے تو فرمایا دھی نال لیا ہے فرمائندے ہاں اے اللہ نے سن علم عطا کی تو ہے ٹھیک ہے آقا دوے سفر تے آئے اے بچی نال آئی 7 سال دی بچی ہے نا اس تے ناصر آئے کافی کچھ پہنچ بھی گئے حسن بندے 3 دن امام دے کول قیام ہویا 2 دن امام نے نہ منجن دیتا تے 3 دن پاک علی دیاں دھیاں اس بچی نو واسطے روک لے 4تھے دن تیاری ہوئی اس گھوڑے دی باغ ہاتھ پھاد لئی میرے آقا نے دے موڑے تے ہاتھ چ رکھیا بچی پچھو ٹر دی آندی یہ گلاں کر دے شہر تو باہر آ گئے اچھا بھائی خدا حافظ فی امان اللہ چڑھو گھوڑے تے ساڑی امان اللہ دے حوالے آدھا جیا مولا گھوڑے تے چڑھنے ہاں تے توڑے شرم تو بلیندی نہیں تے مولا میں نے ایک کل دا آکھن لگی ہے کہ مولا نو آکھو کدی ساڑے گھر آمین بسم اللہ بھلا ہونے سے یہ دعا میں ہر مجلس منگنا
باقی لفاظیاں میں آکھیاں کدی نہیں. وہ دعا اس واسطے منگنا کہ پرانا نوکر مظلوم دا تھوڑیاں دعائیں رہیاں تو یہ 60واں محرم پڑھی ہونا. تو دعا یہ منگنا کہ جڑے اس دور سن کے روندے ہو، میری دعا ہے نہیں اللہ تمہیں اپنے غمہ تو محفوظ رکھے. مولا نو عرض کر بابا کدی ساڑھے گھر آ. میرے آقا نے اس بچی دے سر تے ہاتھ پھیریا، ہاتھ پھیر کے فرمائن بیٹی میں تو شاید نہ سکسا تے البتہ تیری دعوت ٹھکریندا بھی نہ، میرا ایک پوترا تیرے گھر مہمان ہو سی. آکھنے لگی مولا جناب دا پوترا آیا تا میں علی آیا. بسم اللہ. ہاں مولا کداں تک؟ پر میں نے نجا بڑی دیر ہے، اجا کافی وقت رہا. آقا کوئی تاریخ چا دسو آتا میں دہاڑے گندی رہا. فرمائن اچھا پھر تو یاد رکھ سیں تاں ہجری 61 چان محرم دا جدہ 11 دا دن چڑھ کے لہ ونجے نا تے رات پائے ونجے، اسے رات نو میرا ایک پوترا تیرے گھر مہمان ہو. فی امان اللہ. خدا حافظ. میرے آقا نے ایک سوتی رومال دیتا اس بچی نو سفید. بیٹا اس نو تبرکن محفوظ رکھیں تے کدی کدی ویدھی رہیں. جتنا تائیں یہ دا رنگ سفید روے نا تو ہی خوش رویں. جدہ یہ دا رنگ سرخ ہو ونجے انہیں سمجھے میری اولاد تے کئی مصیبت پڑ. اے وطن تے آ گئے 40 ہجری آقا شہید ہو گئے. رتیں بدل گئیاں، زہرا دے چند دے دیرے کربلا لگے. تھوڑا جا اختصار پہ کرنا ہوں. 6ویں نو یہ لائن گھر آیا ہے حسین. اس کمرے چ بڑے ہے جیسے ہتھیار پایا ہے، ایسے زرہ پائی، کھود پائی، تیر، تلوار، ترکش، نیزہ، یہ سارے اسلحے پہندہ کھلا ہے. تے ناصرہ دروازے چ ویدھی کھلیے کیونکہ رشتہ ہوندہ ہے نا خاندانی بندھن کہ اپنے تو بعد رشتہ داری نہ ہی ہوندی. وہ مجبوراً اے نال شادی ہوئی ہے جو اے سوترا پتریرا، ورنہ وہ دشمن اہل بیت اے محب اہل بیت ہے. لیکن اے عراق در بندھا کہ باہر رشتہ نہیں کرنا. اس رشتے دے تحت اے دی شادی اسے ملعون حسین دے نال ہوئی ہے، ناصرہ دی شادی. او موسم آ گیا، اے دروازے دے ویدھی رہی ہتھیار پہندے. جس لئے باہر نکلیا آنکھیں لگا حیران تو ہو سے قریب آندہ میں نہ بین دے جو یہ سارے سامان جنگے ظاہر ہے. آنکھیں لگا پھر گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، ساڑی ذاتی جنگ نہیں. تو پھر کہیں دیئے ہون جڑے ایسے ایک لفظ آکھیا ہے نا، او میں ایک ویری تا آکھستا دوے ویری نہ آکھستا. وہ بھی مولا معافی دے سی. ملعون آدھا ساڑھے بادشاہ نال ایک باغی پہ لڑتا. میں اکثر انہاں نوجوانوں نو آنا کہ اس لفظ نو بہوں استعمال نہ کیتا کرا. اون آ گئی ہے بہت جنگ تے اتھوں فوجاں پہیاں ویندیاں. او اتھے آ گیا سارائے عراق کربلا دریائے فرات دے کنارے تے. او ساڑھے بادشاہ دا دشمن. ہن اتھوں پہیاں ویندیاں فوجاں تے گورنر نے سانو چنے ہیں میاں خولیے بکر بن غنامے ابو ایوب غنویے حرمل بن کاہلے شیس بن ربی. ایسی 4 ہزار دے افسر بن کے پہ وینے ہاں اتھے جنگ کریں تے دعا کریں. جنگ فتح ہو گئی نا تو آئے جاگیران دے مالک اسی بن ویسا. اے چوپ آدھا تو تا چوکھی پریشان ہے.
اگلی گل بھی سن، سانو اطلاع مل گئی ہے جن دے نال ساڑی جنگ ہے نا، او دے کول فوج کا ہی نہیں، رونا بہت اوکھا ہوندا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، رون آندا جگر تے ٹھیس لگے دا، تے رون تا آندا جدا بندہ مصائب نو سمجھے چھڑا سنے نا، او دے کول فوج کا ہی نہیں، تھوڑے جے بندے او بھی کچھ بڑھڑے کچھ بالن، اسا لکھانچ پہ بہنے ہاں۔ اگلی گل جڑی راز آلی ہے نا، اجاں دسیں کہیں نو نہیں، سانو حکم ہے او دا پانی بند کر لیا، اسا تو انہوں پیاسیاں مار چھوڑنا۔ ایٹھا منہ کر کے آدھی ہے جدے مرضی آوی وائن، کہیں جنگ تے وائن یا شکاراں تے وائن، میں نو یہ دس یہ کیڑا سال ہے، اس بندے دی ہائے نہیں نکلنی جڑا سینے چ لوہا لئی بیٹھے، لین آدھائی کہجری آدھی چن کیڑا ہے، لین آدھائی محرم آج کتویں ہے، لین آدھا چھویں گزری کھلی ہے، غیرت مندو انگلی تے گنیات، ستویں اٹھویں ناویں داویں، ستویں اٹھویں ناویں داویں، تراویری گن کے چپ، آدھا داویں تنگنی اگاں چپیں کئی گلدت، جذبات تے قابو گھت کے آدھی عرصہ ہویا ہے تیری میری شادی، میں پیو دی حکت دی یا مونہ آج تائیں زیور منگیم، نہ کپڑے منگیم آج کچھ منگنیاں، لہین آدھا جھکیاں گلہ نہ کر منگ، آدھی یارہ محرم دی دیگر تائیں جدے مرضی آوی بدر ہیں، یارہ دی شام نو گھر آونجے، بسم اللہ مولا تو انسان، بسم اللہ مولا توڑے گناہ معاف، میرا بارہواں آقا اپنا محبان دا گواہ بنے، جڑے تیرے دادے دے غم میں چرو رہے ہیں، یاران دی شام نو گھر آون، لین آدھا کئی وجہ دس، جذبات قابو گت کیا دی آج بھامیں قتل چکر، میں سچیاں دی مریدنیاں، میرے نال وعدہ کائنات دے امام دا، امیر المومنین دا، انہاں فرمایا میں نہیں آ سکتا، میرا ایک پوترہ تیرے گھر رات، تے انہاں فرمایا یاران دی رات نو تیرے گھر رات، اے پتہ نہیں جو حسین دا اکبر پیان دا یا حسن دا قاسم پیان دا، میں دوے انتظام کر رکھن، میں دریاں کالینا پوشاکاں دے انتظام کر رکھن، پہ کے ترکے چو اتہ نہیں کتنے بندے ہو سن، کتنے گھوڑے ہو سن، کتنے نال نوکر ہو سن، مردان دا استقبال مرد کریں دن، منت کریں نہیں آؤں شام تو پہلے آویں، تھاڑے بوے تے زہرا دا پوترہ پیا، چاڑے وقت پہ دردن جو علی دا پوترہ پیا دا، بسم اللہ میں ساری زندگی ایک رفتار مصائب نہیں پڑھیا، میری قوم دیا بچیاں نہیں پتا ہے، سائی کڑھدا بھی ہاں کڑھیندا بھی ہاں، آ گیا کربلا، چھویں شام نو پہنچیا، نال عزیز آدھا بھی او لفظ بھی پڑھیا ہے جڑے اس دیڑے پڑھیا ہے، اون سارے تو یاد نہیں، جڑے یاد ہیں او پڑھنا، ستویں دی دیگر پانی بند ہویا، اٹھویں نامی گزری دامی دی دیگر دین دا کعبہ ڈھائے گیا، پرے چندے ہوئے نیدے ریت چلائے گئے، تلواری نیام اچ پائے گئیاں،
حوراں تو مسلے چھٹ گئے، ملائک تو تسبیحاں چھٹ گئیاں، شام ویلے 2 لاکھ دا لشکر شراب پیندا ہے تے چمٹ مستور دے تے ہاتھ مرے ایک دن ویکھ کے آدیاں اما فضا ہن کدے ونجیے یا میرا ماروا مولا ہے تیرے محب رو رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ صحیح کر لو، واحد ذاکرہ ملک جڑا صحیح کڑھا کے مسائب پڑھنا جبر کرن مقصد نہیں ہوندا، عبادت مقصد ہوندی ہے۔ رات گزری سویرے اے لین آئے جرنیل دے کول، وڈا جرنیل تو عمر ابن سعد آنا، اے لین آدھا ہے مبارک جنگ فتح ہو گئی، یادہ ہاں توڑے پھرتے ہی فتح ہوئی ہے۔ ملعون آدھا ایک گزارش کرنا آیا، ہاں دس پیشی دربار دی تک کل ہونی ہے نا 12 محرم نو، اے حسین پہ آدھا ہے عمر ابن سعد نو، آج تا شام نو پہنچنا نہیں نا، تے پیشی تا کل ہو سی نا 12 نو، ہاں تے جے تیری اجازت ہوئے تو انہا سرائیں جو ایک سر میں اپنی بستی نہ لئی ونجا تاکہ انہاں لوگاں نو ہی دسنا کہ اساں فتح کر کے آیا، ثبوت دے طور تے وہ سر بھی کھیساں تے ادھو تواڈی پیشی دربار دیو سی تے پرسوں میں بھی سر لے کے دربار آوے سی۔ لہین آتا ہے لے جا لیکن دھیان کریں ایک قیمتی سر ہے، یہ سر ضائع نہ ہو۔ میں مرون آتا میں ذمہ وار ہوں، ٹھیک ہے لے جا۔ دھیاں دے پردے قربان کران سر نیدے تے چایا، گل بڑی اوکھی ہے لیکن اگر چھپائیں تو مجرم بننا، کافی دیر تائیں سر نیدیاں تے رہے۔ او میں دھیاں دے پردے قربان کران جدہ لینہ دے ہاتھ تھک پاندن، نیدے تو پھر لا کے گھوڑے دی گردن نال بند، جدہ سر گھوڑے دی گردن نال لگدا ہے ماں دی آواز آندی ہے دوے ویری پیا مرینا ہے وے میرا مظلوم بیٹا۔ رہے تائیں تا بھجدہ آیا خوش، آکھیں لگا ہون کے میں کرام جے اندر لے وینا تا جیڑی آج انتظار ہیں بیٹھی ہے او مردی ہے، تے جے سر کہیں نو ہور کسے گھر رکھنا تا وہ قابو ہو ویسی پھر انعام تا میں نہ مل سی۔ سوچ سوچ کے آدھا سر گھر لے وینا، کہیں جا تو پکڑ لیا جائل لے بیٹھے، ہر مسائب اریان نہیں پڑھیں دا، اینو سر نو بغلج پایا دکل باب کی دروازہ کھولیا، آدھا مبارک ہوئی جنگ فتح ہو گئی، آدھی جنگ نو دفع کر میرے پیر دے پوترے دا وقت ہو گیا، کائی خبر ہوئی لین آدھا آگئی، خوش ہو کے آدھی کیڑھا علی اکبر یا قاسم میں، ملعون آدھا بس آگئی ٹور دوڑی یہ مسند بنائی ان معافی دے ویا جڑا لفظ اوکھا اے ادو ادو ویدان دا جو سر کتے رکھا، اے مودیان آئی مسند بناؤں کمرے نے دروازہ کھول کے بغل چالئی، تے زمین اٹھی کے قاسم دا سر جھل کے آتی ہے بسم اللہ ابو تراب دا پوترا بیٹھ پانی پیوا، پانی دیتا ویدی دروازے در بیٹھی، آدھا میں فاتح بن کے آیا کچھ میرے نال گلنا کر، آدھی میں تیری فتح دی خوشی کا ہی نہیں، شام ہو گئی ہے تے میرے مولا دا وعدہ سچا ہے، لیکن آدھا آنکھیں جو آ گیا بس آ گیا۔ ایک گل ہی ہوندی پئی آئی، ایک وین بلند ہویا ہے، ایک چونڈی چوں آواز آئی ہے کتھے کتھے رواں وے میرے مظلوم بچڑے، اے دوڑی ہے اے لین باہر نکلے ہے، وقت آواز کمرے دے اندروں آئی ہے،
یہ بوہ لائے تا چادر جو نور پہ نکلدا، بھاج کے دروازہ چادر کھولی تا بچوں سر نظر آیا ہے شہزادہ قاسم دا، متھا چم کے آدھی ہے کیڑی ماں دی جھولی برباد کی تھی ہے، چکی ہوئے لب ہلن دی آواز آیا ہے ناصرہ میرے دادے دا وعدہ پورا ہو، او میں حسن دا چن قاسم میں آ گیا، او میں صدقے ہوں۔ آخری لفظ بسم اللہ، اتھائیں چھڑیاں دا پیاں، بہوں بڑی عبادت کر لینے، چھڑیاں دا پیاں، سر نو رکھ کے صندوق کھولیا سے، بچو رومال کڈے تا بچو خون پہ ڈھاندا، آدھی اجڑ گئیاں، مولا فرمایا میری اولاد تے کئی بن گئی، ہن شہزادے دا ساری لائے بیٹھی، اپنی چادر نال بیٹھی بجھیں دی یہ رات، آدھی اجڑ ونی کنیز دے بانی کہیں مارے، اے پدہ پہ آدھی آئی اتھو لئین آ گیا، آدھا دشمن دا تھارے چھوڑ دے، آدھی او بے غیرتا قتل چکار ہون نہیں چھٹدا، او شیعہ اس پہلا کوڑا مارے، ادھوں حد تے لگا سے چونڈی چون آواز آئی دے چھوڑ میں تیری جنت دی بھی میوار، آدھی کونے فرمیدن میں قاسم دی دادی زہرا رو رہی ہے۔ سامعین محترم، جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو خطاب فرما رہے تھے، تشریف لاتے ہیں جناب سید اسبار مہدی اور ان کے